سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے ہم سب کو دنیا کی یہ چھوٹی سی زندگی دی ہے، اور اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ نے انسان کے ساتھ ضرورتیں بھی لگا کے رکھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اپنے احکامات، مرضیات یہ بھی انسان کو بتائے ہیں، سمجھائے ہیں۔ اللہ جل جلالہ من والہ جو اس پوری کائنات کے خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو
جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن کو اللہ نے ضرورت بنا کر پیدا کیا، ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا نظام انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین بنایا، سورج و چاند بنایا، جنگلات بنائے، زمینیں بنائیں، اور مختلف قسم کے جانور اللہ نے اس پوری دنیا میں بسائے، پرندے، چرندے، درندے، سمندر کی مخلوق۔ ان ساری مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسان کو دنیا میں وجود بخشا کہ انسان کی جتنی ضرورتیں تھیں، حاجتیں تھیں، ان تمام حاجتوں، ضرورتوں کا انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے انتظام ہو گیا۔ زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے کاشت کی صلاحیت رکھی، اناج، غلہ، پھل پھلاری پیدا کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین انسان کے مختلف فائدوں کے لیے ہے۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے تابع دار بنایا ہے، ذلول، کہ تمہارا تابع دار، تمہارے فرما بردار بنایا ہے، کہ جو تم چاہو زمین میں کر سکتے ہو۔ چلنا چاہو تو چل سکتے ہو، سواریاں چلانا چاہو تو سواریاں چلا سکتے ہو، گھر بنانا چاہو، بلڈنگیں بنانا چاہو، اونچی اونچی عمارتیں کھڑی کرنا چاہو، کر سکتے ہو۔ اسی زمین میں کھیت کھلیان بنانا چاہو، باغات بنانا چاہو، جو کرنا چاہو کر سکتے ہو، کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے تابع بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، چلو اس کے کندھوں پر، وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اسے استعمال کرو، اسے کھاؤ، اور یہ یاد رکھو کہ یہی زمین تمہاری آخری منزل بھی بننے والی ہے، کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کی طرف جب تم لوٹو گے تو تمہارے جسم کو اسی زمین کے حوالے کیا جائے گا، اور یہی کہہ کے حوالے کیا جائے گا منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا ہوئے تھے، وفیہا نعیدکم، اسی زمین میں ہم تمہیں واپس لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور جب حشر کا دن آئے گا تو حشر کے دن اسی زمین سے پھر تمہیں ہم زندہ کر کے کھڑا کریں گے، اٹھائیں گے۔ تو اس کی طرف بھی اللہ جل شانہ نے اشارہ دیا اور فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف واپس آنا ہے۔ تو زندگی میں اللہ نے بہت ساری ضرورتیں رکھی ہیں۔ بھوک لگتی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تن ڈھکنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، سر چھپانے کے لیے سائے کی ضرورت ہے، بیماری کے دور کرنے کے لیے دوا کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ایک اور ضرورت بھی بنائی کہ انسان اللہ نے انس سے بنایا ہے، کہ انسان اکیلا تنہا زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ وہ جنگلوں میں، وادیوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں اکیلا رہ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ نے انسان کے اندر انس رکھا ہے، محبت رکھی ہے۔ وہ جنگلوں میں بھی جا کے بس جائے تو جنگلوں کے جانوروں سے انس پیدا کر لیتا ہے، جنگلوں کے جانوروں سے محبت کر لیتا ہے، جنگلوں کے جانوروں سے اپنا رشتہ بنا لیتا ہے۔
تو اللہ نے انس کی طبیعت انسان کے اندر رکھی ہے، مودت، محبت، رحمت، چاہت، یہ سب اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اور پھر ایک اور ضرورت بھی ہے کہ انسانوں کی نسل چلے دنیا میں، کہ ایک حضرت آدم کو دنیا میں رہ کر دنیا ختم نہیں ہونا ہے، بنو آدم کی اولاد قیامت تک چلے گی، اور آدم کی اولاد قیامت تک چلے اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا کہ آپس میں نکاح ہو، اور نکاح کے یہ رشتے کو اللہ جل شانہ قیامت تک باقی رکھیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور نکاح کا یہ رشتہ اللہ جل شانہ مرنے کے بعد جنت میں دوبارہ قائم کرائیں گے، کہ دنیا میں بھی نکاح کا رشتہ تھا اور آخرت اور جنت میں بھی یہ نکاح کا رشتہ ہوگا۔ سورہ نساء قرآن پاک کی ایک بڑی سورت ہے، نام ہی ہے نساء۔ عربی میں نساء کے معنی ہیں عورتیں، تو اللہ نے سورۃ النساء عورتوں کے نام سے ایک سورت اتاری ہے، اور اس سورت میں اللہ نے پہلی آیت میں ایک بڑی عجیب بات، بہت ہی عمدہ بات، بڑی حکمت والی اور بڑی فکر دلانے والی بات اللہ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ نے دنیا سے مختلف قسم کی مٹی جمع کی، اور اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، جسم۔ اور وہ کچی مٹی، یقیناً دنیا میں بھی مٹی کی جب کوئی چیز بنانا ہو تو سوکھی مٹی کو پانی ملا کر کیچڑ کی مٹی بنا دیتے ہیں۔ اس کو قرآن نے الگ الگ جگہ پر کہا من حمأ مسنون، کہ کیچڑ کی مٹی کی طرح سے اللہ نے پہلے اس کو بنایا، پھر اس میں انسان کا پورا جسم، حضرت آدم کا جسم بنایا، اور پھر اللہ جل شانہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ حضرت آدم کے جسم بنانے کے بعد اس کچی مٹی کو سوکھنے کے لیے چند دن تک چھوڑ دیا۔ وہ مٹی سوکھ کر کل فخار، قرآن کہتا ہے کہ وہ کھنکھناتی مٹی بن گئی۔ جیسے آدمی مٹکا لیتا ہے پانی کا تو اس کو ٹھونک کر دیکھتا ہے تو اس میں کھنکھناہٹ کی آواز آتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں کھنکھناہٹ کی آواز آ گئی، کل فخار۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں ٹھہرایا، اکیلے حضرت آدم کو۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اکیلا پن محسوس ہونے لگا۔ جنت میں سب کچھ ہے، ساری نعمتیں ہیں، ساری سہولتیں ہیں، ساری راحتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اکیلا پن محسوس ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور حضرت آدم سے اللہ نے ساری انسانیت کو وجود بخشا۔ لیکن اس سے پہلے خلق منہا زوجہا، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگے تو پھر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم کی بائیں پھسلی سے، حضرت آدم کی بائیں اوپر کی، سب سے اوپر کی پھسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ علماء نے
بڑی عجیب بات، غور کرنے کی بات یہاں بتائی۔ حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، کچی مٹی سے پیدا کر کے کچی مٹی سے پورا آدم کا جسم بنا کر اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ سوکھ کے کھنکھناتی مٹی بن گئی تو حضرت آدم کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی۔ حضرت حوا کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسے ہی پیدا کر سکتے تھے کہ حضرت حوا کو بھی مٹی سے پیدا کر سکتے تھے، لیکن مرد کا جسم کھلا پڑا رہے اور عورت کا جسم کھلا پڑا رہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کہ مرد کا جسم کھلا پڑا رہے وہ بھی شرم کی چیز ہے، لیکن عورت کا جسم کھلا پڑا رہے یہ تو بہت ہی شرم کی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے حضرت حوا کو مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پھسلی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے حضرت حوا کو بائیں پھسلی سے پیدا کر کے کھڑا کر دیا چند لمحوں میں، چند گھڑیوں میں۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو کہا فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ نے حضرت آدم کو حضرت حوا کو دونوں کو فرمایا اب جاؤ جنت میں مزے سے رہو، جو چاہے کھاؤ پیو مزہ کرو۔ حضرت حوا کے ساتھ ہونے کے بعد اب جب حضرت آدم جنت کو گئے تو حضرت آدم کو جنت بھی جنت لگنے لگی، ورنہ حضرت حوا کے بغیر حضرت آدم کو جنت میں بھی اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ تو اللہ جل جلالہ من والوں نے آگے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ جنت میں رکھنے کے لیے تو حضرت آدم کو بنایا نہیں تھا، دنیا میں بھیجنا طے تھا، دنیا میں بھیجنے ہی کے لیے بنایا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، یہ جو درخت ہے اس کے نزدیک بھی نہ جانا، لیکن حضرت آدم سے حضرت حوا سے بھول ہو گئی، وہ اس درخت کے قریب چلے گئے تو اللہ نے حضرت آدم کو حضرت حوا کو دونوں کو دنیا میں اتار دیا۔ اب وہ دنیا میں آ گئے تو اللہ نے ان کی نسل چلائی، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مرد و عورت پیدا کر کے ساری دنیا اللہ نے آباد کر دی۔ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اللہ سے ڈرو۔ اور دیکھو ایک بات یہ بھی یاد رکھو تَسَاءَلُونَ بِهِ، اللہ کے نام سے بھی کل قیامت میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَالْأَرْحَامِ، رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تم سے سوال کریں گے کہ رشتہ داریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک رشتہ داری ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے آنے والی رشتہ داری جس کو خونی رشتہ کہا جاتا ہے، ایک اور رشتہ ہے جس کو سسرالی رشتہ کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس سسرالی رشتے کو بھی قرآن پاک میں بطور نعمت کے ذکر کیا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، وَجَعَلَ لَكُمْ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اللہ نے تمہارے لیے دو رشتے بنائے، ایک نسبی رشتہ اللہ نے بنایا اور ایک سحری سسرالی رشتہ اللہ نے بنایا۔ تو یہ دونوں رشتوں کو اللہ یاد دلاتے ہیں، کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ جل شانہ اللہ کے نام سے بھی تم سے سوال کریں گے اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے، اس لیے ڈرتے رہنا رشتہ داریوں کے بارے میں اور اللہ کے معاملے میں بھی ڈرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات آگے فرمائی ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور تم کیا کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رقیب ہیں، نگہبان ہیں، نگران ہیں، وہ تم پر اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کرنے میں کیا کر رہے ہو، رشتہ داری کے حق کے ادا کرنے میں کیا کر رہے ہو، ان دونوں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے انسانوں کے نسل کے چلانے کے لیے یہ نظام بنایا ہے
کہ نکاح کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چالو رکھا ہے، اور یہ نکاح دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں جنت میں بھی نکاح ہوگا۔ نکاح جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک انسانی ضرورت ہے، انسان نکاح کے بغیر ادھورا ہوتا ہے، مرد عورت کے بغیر ادھورا ہوتا ہے، عورت مرد کے بغیر ادھوری ہوتی ہے، کہ اس رشتے کے قائم ہوئے بغیر زندگی میں ادھورا پن محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے نکاح کو اللہ جل شانہ نے بطور حکم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایک جگہ فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے محرمات بنائے، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، یہ پورے محرمات اللہ نے گرائے جن سے انسان نکاح نہیں کر سکتا، جن سے رشتہ کرنا منع ہے۔ شریعت نے، قرآن نے، اللہ نے ان رشتوں کو حرام قرار دیا کہ ان رشتوں میں ایک اور رشتہ پایا جاتا ہے اور نکاح کا رشتہ اس رشتے پر مزید قائم ہو جائے تو پھر رشتے کٹ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ یہ اٹوٹ رشتہ ہے، لیکن اس رشتے میں اس رشتے میں اونچ نیچ ہے، اس رشتے میں یہ تھوڑا سا نشیب و فراز ہے، تھوڑی سی اس رشتے کے اندر آگے پیچھے چلتا رہتا ہے، رشتہ ایک ساتھ ایک طرح سے قائم نہیں رہتا ہے، بلکہ اس رشتے میں پیچ و تاب آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، اونچ و نیچ آتے ہیں، ڈفرینسز آتے رہتے ہیں، رشتے میں ڈفرینسز آتے رہتے ہیں، فرق آتا رہتا ہے، میاں کبھی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے، بیوی کبھی شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے، یہ دونوں رضامندی ناراضگی کے ساتھ میں رشتہ چلتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ رشتہ خونی رشتے، محرم رشتے کے ساتھ میں یہ رشتہ قائم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ محرم رشتے میں پھر رشتے کے کاٹنے کا نظام بن جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، ایسے ہی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، بہن کے بچوں سے نکاح نہیں کر سکتا، بھائی کی بچی سے نکاح نہیں کر سکتا، خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا، پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ جل شانہ نے محرمات گنا ہے، ان محرمات کو گنا کر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو رشتے جن سے مرد نکاح نہیں کر سکتا، ان رشتوں کے علاوہ دنیا کی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، جس سے چاہے نکاح کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو ان تبتغوا باموالکم، یہ جو رشتہ قائم کیا جائے گا یہ رشتہ مفت میں نہیں قائم کیا جائے گا، کہ یہ رشتہ دوستی کا رشتہ نہیں ہے کہ دو آدمی مل کر آپس میں دونوں نے دوستی کر لی، یہ دوستی میں ایک ساتھ کھا پی رہے ہیں، اس کا کھانا میں نے کھا لیا، میرا کھانا اس نے کھا لیا، میرے کپڑے اس نے پہن لیے، اس کے کپڑے میں نے پہن لیے، اس میں کوئی لین دین نہیں ہوتا ہے، دوستی سمجھی جاتی ہے۔ اور اس دوستی میں دوستی کے رشتے میں آپس میں ایک دوسرے کا سامان استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رشتہ دوستی کا نہیں ہے، ان تبتغوا باموالکم، کہ یہاں مال دے کر مہر ادا کر کے یہ رشتہ قائم کرنا ضروری ہے، اور بغیر مہر کے یہ رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اور مہر کے قائم کرنے میں اللہ جل شانہ نے، شریعت نے عقل کی عدد رکھی ہے کہ کم سے کم کتنا دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا دیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جمعہ کی تقریر کی، اور جمعہ کی تقریر میں فرمایا مہر بہت زیادہ مت رکھو، اگر زیادہ مہر رکھنا پسندیدہ عمل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونچا مہر رکھتے، مہنگا مہر رکھتے، اور زیادہ مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کا، اپنی عورتوں کا رکھتے۔ اللہ کے رسول نے جب اونچا اور مہنگا مہر نہیں رکھا تو تمہیں بھی زیادہ مہر نہیں رکھنا چاہیے۔
یہ حضرت عمر ابن خطاب امیر المؤمنین عمر فاروق نے بیان کیا ہے، تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی، ایک خاتون نے کھڑے ہو کر یہ قرآن پاک کی آیت تموہن قنطارن، کہ قرآن کہتا ہے اگر تم نے قنطار کے معنی بہت بڑی مقدار بھی اپنی عورتوں کو دے دیا ہو تو ان سے واپس مت لینا ہو۔ نکاح کا رشتہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اگر تم نے اپنی عورتوں کو بڑی سے بڑی مقدار دی ہے تو بھی تم واپس نہیں لے سکتے ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس عورت نے، خاتون نے کھڑے ہو کر حضرت عمر سے کہا، عمر کیا کہہ رہے ہو کہ مہر زیادہ نہیں رکھ سکتے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قنطار تک مہر دیا جا سکتا ہے، تو تم کون ہوتے ہو ہمارا حق روکنے والے ہیں؟ تو حضرت عمر فوراً سنبھل گئے، اور حضرت عمر نے سنبھل کے کہا، اس عورت نے مجھے قرآن سکھایا ہے، اس عورت نے مجھے قرآن کا ایک حکم بتایا ہے، نہیں پہنچتا کہ میں مہر کے متعلق کمی کروں۔ تو مجھے عرض کرنا ہے کہ نکاح ایک انسانی ضرورت ہے، ایسے ہی نکاح ایک معاملہ ہے، جیسے قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی بتایا کہ مہر ادا کر کے نکاح کیا جاتا ہے، بغیر مہر ادا کیے کہ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر مہر کے اگر نکاح کر لے، ہماری شریعت احکام میں یہ بات صاف ہے، علماء نے مسائل کے اندر فقہ میں لکھا ہے، اگر ایک مرد عورت سے نکاح کرے اور نکاح کرتے وقت پر مہر کا ذکر نہ کرے، بغیر مہر کے تذکرے کے نکاح ہو جائے تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر دینا ہی پڑے گا۔ اگر ایک آدمی نے نکاح کیا اور عورت سے نکاح کرتے ہوئے کہا تم سے نکاح تو کروں گا مہر نہیں دوں گا، تو فرمایا اس کا مہر نہیں دینے کی جو کنڈیشن ہے یہ ختم ہوگی، یہ مہر نہیں دینے کی جو بات ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کو مہر دینا پڑے گا۔ تو شریعت نے نکاح کو مہر کے ساتھ میں رکھا ہے، اس لیے یہ ایک معاملہ لین دین کی طرح سے۔ عام طور سے نکاح کے موقع پر جب لین دین کہا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں جوڑے جہیز کا لین دین آتا ہے کہ آج اللہ معاف کرے لوگوں نے عام طور سے جوڑے جہیز کو نکاح کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے، نکاح کے ساتھ میں جوڑے جہیز کو جوڑ دیا، اور اللہ معاف کرے عجیب بات ہو گئی۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ جل شانہ نے مرد کو عورت کے اوپر کا ہاتھ بنایا، اونچا ہاتھ بنایا، اور اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں پر، عورتوں پر مرد ذمہ دار ہوتے ہیں، تو اس کو تو اوپر کا ہاتھ بننا چاہیے، دیتا ہوا ہاتھ، دینے والا ہاتھ بننا چاہیے، داتا بننا چاہیے۔ لیکن شرم کی بات ہے کہ آج لوگ نکاح کے موقع پر سوال کرتے ہیں، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں، ہر خاندان گھرانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سوال کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، جو سوال کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں، اور لوگ عام طور سے شادی کی جب بات چیت ہوتی ہے تو ان خاص رشتہ داروں کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ان کو بٹھا کر ان کے ذریعے سے اپنی فہرست پیش کرتے ہیں، اپنے سوالات کی لسٹ پیش کرتے ہیں، خود مانگتے ہوئے شرماتے ہیں۔ لیکن کچھ ہر خاندان میں ایک آدھ آدمی ایسا ہوتا ہے جس کو مانگنے کا طریقہ آتا ہے، مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، اور وہ اپنے وہ عجیب ڈھنگ سے اپنے سوال اور اپنے مانگیں وہ رکھتے ہیں۔ تو ایک بات سمجھنا چاہیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کے نکاح کیے، تو 4 بیٹیوں کے نکاح میں اللہ کے نبی نے کچھ دیا ہو یہ بتایا نہیں جاتا ہے۔ حضرت علی کے نکاح میں لوگ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا، لیکن علماء نے لکھا ہے حضرت علی تو رسول اللہ کی نگہداشت میں تھے، رسول اللہ کی پرورش میں تھے۔ حضرت علی نے جب اپنی طرف سے خطبہ، اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول فرمایا، تو حضرت علی سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو
تو حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ کچھ تو نہیں ہے، ایک زرہ ہے، جنگ میں استعمال کرنے کے لیے ایک زرہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس زرہ کو فروخت کر کر گھر کی ضرورت کا سامان خرید کے لاؤ۔ تو حضرت علی نے اپنی زرہ بیچ کر گھر کی ضرورت کا سامان خریدا تھا، اور چونکہ حضرت علی رسول اللہ کی پرورش میں تھے اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان ضرورت کی چیزوں کا انتظام کروایا تھا۔ علماء فرماتے ہیں لڑکی والوں کو کچھ دینا نہیں چاہیے، دینا نہیں ہے۔ کیوں دینا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اپنی بچی کو نور نظر بنا کر، جگر کا گوشہ بنا کر، اپنے دل کا ٹکڑا بنا کر، پال پوس کے 18-20 سال کی بنا کر اپنے جگر کا گوشہ دے رہے ہیں، اپنے آنکھوں کا نور دے رہے ہیں، اپنے دل کا ٹکڑا دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا دے سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے اور کیا دیں گے؟ اس سے بڑی اور کیا دولت ہوگی جی؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا نکاح کے موقع پر خاص طور سے یہ سوال کا اور مانگنے کا جو نظام ہے وہ انتہائی درجے شرم کی چیز ہے۔ اللہ نے مردوں کو، جوانوں کو اونچے ہاتھ والا بنایا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مانگے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، گھر میں آنے والی بچی اگر اپنے ساتھ میں ڈنر سیٹ نہیں لائے گی تو مطلب ہمارے گھر میں برتن نہیں تھے کھانے کے لیے جی۔ ہم جو ہے پتے میں کھاتے تھے، پتوں میں زندگی گزر رہی تھی، شاید گھر میں آنے والی بچی نے ڈنر سیٹ لایا تو ہمارے گھر میں برتن آئے کھانے کے ہیں۔ ایسی بات تو نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بھی نوازا ہے تو ہم سوال کیوں کریں؟ اللہ نے نکاح میں مال رکھا ہے، اور وہ مال کا خرچ رکھا ہے، اور وہ دونوں مال کے خرچ لڑکے والوں پر رکھا ہے کہ مہر ادا کریں اور ولیمہ کریں، اپنی حیثیت کے مطابق کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہنگا ولیمہ بھی کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش جن کا نکاح آسمانوں پر ہوا، ان کے ساتھ میں جب رخصتی ہوئی تو رخصتی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ولیمہ تیار ہوا وہ سب سے بہترین ولیمہ تھا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں وہ جو ولیمے میں کھانا بنا تھا آج بھی ہم اس کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ وہ ولیمہ کیسا ہوا؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے مدینے کی ایک سلیقہ مند، سنجیدہ، سمجھدار، نہایت زیرک، بہت ہوشیار ایک خاتون تھی جن کا نام تھا ام سلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ تشریف لائے اپنے 10 سال کے چھوٹے بچے کو ام سلیم نے رسول اللہ کے حوالے کیا۔ فرمایا رسول اللہ یہ بچہ آپ کا خادم ہے، آپ کو گھر کی مختلف ضرورتوں میں کام آئے گا، آپ کو کوئی چیز اٹھانا ہوگا، منگانا ہوگا، لینا ہوگا، کسی کو بلانا ہوگا، کوئی چیز جی کہلوانا ہوگا، آپ خود اکیلے کہاں کہاں تک دوڑتے پھریں گے، اس لیے یہ بچہ میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں، یہ آپ کا خادم ہے، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے پاس رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا۔ حضرت انس نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، اور اللہ کے رسول نے حضرت انس کو دعا دی اے اللہ ان کے مال میں بھی برکت دے، عمر میں بھی برکت دے۔ اللہ نے حضرت انس کو 100 سال سے اوپر کی عمر عطا فرمائی۔ خود حضرت انس فرماتے ہیں پتہ نہیں 100 سے زیادہ میں نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے۔ تو اللہ نے آل میں بھی برکت دی، عمر میں بھی برکت دی، مال میں بھی برکت دی، اس خدمت کی برکت سے۔ وہی ہم ام سلیم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر نکاح ہوا تو حضرت ام سلیم نے اپنے گھر میں ایک بڑی دیغ پکائی، اور وہ بڑی دیغ پکا کر حضور کو نذرانے کے طور پر، ہدیے کے طور پر بھیجا، اور فرمایا رسول اللہ آپ اس میں جی اپنے ولیمے کی دعوت کیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ولیمے کی دعوت فرمائی۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا بھی ولیمہ کیا کہ نکاح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اگر تمہارے پاس کھجور ہے، کچھ بھی کھانے کا سامان ہے تو لے کے آ جاؤ۔ دستر بچھایا گیا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ دستر پہ ڈال دو، تو دستر پر بچھا دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھاؤ تمہارے نبی کا ولیمہ ہے۔
اپنا لایا ہوا، اپنے ہاتھ سے دستر پر بچھایا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے نبی کا ولیمہ ہے، کھاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا حیثیت کے مطابق ولیمہ ہونا چاہیے۔ آدمی کو شان دکھانے کے لیے سودی قرضوں میں پھنس کر اپنے آپ پر مصیبت کا پہاڑ نہیں توڑنا چاہیے کہ سود میں پھنس گیا، سودی قرضوں میں پھنس گئے، اور مقصد کیا؟ صرف شان دکھانا، ناک اونچی کرنا اور لوگوں میں اپنا مقام بنانا۔ اس کے لیے سودی قرضوں میں مبتلا ہو کر مصیبت میں پھنس گئے کہ بچے کی شادی کیا کی، زندگی دوبھر ہو گئی۔ تو اس لیے دو خرچ ہیں، مہر کا ادا کرنا، ولیمے کا کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح ضرورت بھی ہے، نکاح معاملہ بھی ہے۔ ایسے ہی نکاح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ کبھی موقع ہوگا تو آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک نکاح سے کیا فائدہ ہوا۔ ایک نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام حبیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ ام حبیبہ کون ہے؟ ابو سفیان، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سخت ترین دشمن ابو سفیان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ۔ انہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کر کے حبشہ گئی۔ حبشہ میں ان کا جو شوہر تھا عبید اللہ ابن جہش نصرانی بن گیا، اور نصرانی بن کر نصرانیت کی موت مر گیا۔ ام حبیبہ مکہ چھوڑ کر حبشہ گئی، حبشہ میں بے سہارا ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سہارا خاتون سے حبشہ میں نکاح کیا۔ حضور نے یہاں سے پیغام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ام حبیبہ کا رسول اللہ سے نکاح کرایا، اور ام حبیبہ کو ہدیے تحائف دے کر حبشہ سے مدینہ رخصت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا، تو ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کا اثر کیا ہوا کہ ابو سفیان کی دشمنی کٹ گئی، اسلام سے دشمنی کٹ گئی، اس ایمان سے دشمنی کٹ گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کٹ گئی، اور فتح مکہ کے بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک نکاح اپنے اندر عجیب حکمتیں رکھتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کو لے کر یہ بدزبان لوگ اپنی بدزبانی کر کر ان کی تو آخرت برباد ہو رہی ہے، اور ہم ان موضوعات میں دلچسپی لیتے ہیں تو ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا۔ تو ابھی انشاءاللہ نماز کے بعد نکاح ہوگا، تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہ ضرورت ہے، معاملہ ہے، سنت ہے، اور اس کے تینوں پہلوؤں کو دیکھنے کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کو سادگی کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ نکاح کے ساتھ میں کوئی شور شرابہ، دھوم دھڑاکا، نغمے گانے، بجانا، ناچنا، یہ سب کچھ نکاح کے ساتھ میں جڑا ہوا نہیں ہے۔ آج لوگوں نے نکاح کو اپنی دولت کے شو آف کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ شادیاں ایسے کرتے ہیں کہ گویا اپنی دولت دکھانا چاہتے ہیں، اپنی شان دکھانا چاہتے ہیں، اور اپنی شان دکھانے کے لیے شادیوں میں اپنی دولت اڑاتے ہیں، اپنی دولت بے تحاشا خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے دولت آپ کو امانت کے طور پر دی ہے، آپ اچھا کھائیں اجازت ہے، اچھا پہنیں اجازت ہے، اچھی سواری استعمال کریں اجازت ہے، لیکن بے موقع دولت اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ بے موقع دولت اڑانے میں کل قیامت میں اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، اور اس کا حساب کتاب زندگی میں مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے پاس اس کا حساب کتاب مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ منع کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسر النکاح اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، نکاح کو برکت والا بناؤ۔ برکت والا نکاح کون سا ہے؟ علماء نے فرمایا رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس میں نکاح کے نام پر کم سے کم پیسہ خرچ کیا گیا۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کیا ہے؟ ایک کھانے کی برکت ہوتی ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 10 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا، وہ لوگ کہتے ہیں کھانے میں برکت ہو گئی۔ ایک کپڑے کی برکت ہوتی ہے،
25-50 روپے کا معمولی سا کپڑا 10-12 سال کام آ جائے تو لوگ دکھا کے کہتے ہیں بڑا برکتی کپڑا ہے، بہت کام آ رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر کی برکت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا، اس میں ایک کنبہ رہتا تھا، میاں بیوی اور ان کے 5-6 بچے۔ اسی چھوٹے سے گھر میں ان بچوں کی شادیاں ہو گئی اور اسی چھوٹے سے گھر میں بچوں کے بچے ہو گئے، تو لوگ کہتے ہیں بڑا برکتی گھر ہے، چھوٹے گھر میں ساری کاروائیاں ہو گئی۔ تو جیسے کھانے کی برکت ہوتی ہے جی، کپڑے کی برکت ہوتی ہے، گھر کی برکت ہوتی ہے، ایسے ہی نکاح کی بھی برکت ہوتی ہے۔ نکاح کی برکت کیا ہے؟ 2 دل مل جائیں جی۔ یہ جو آپ جوڑا بنا رہے ہیں جی، جب رخصتی کی جائے گی تو رخصتی کے وقت پر گھر کے بڑے جی لڑکی کا ہاتھ لڑکے کے ہاتھ میں دے کر نصیحت کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جوڑا سدا سلامت رہے۔ اس جوڑے کا سدا سلامت رہنا ان کے دلوں کے ملنے پر موقوف ہے۔ دل ملیں گے تو جوڑا بنے گا، اگر دل ہی نہیں ملیں گے تو جوڑا کہاں سے بنے گا؟ تو دل ملانے کے لیے کیا کرنا ہوگا جی؟ دل ملانے کی طاقت نہ میرے پاس ہے، نہ آپ کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے۔ دل ملانے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اکیلے اللہ ہی دل ملا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ملا سکتا۔ اور دل ملانے کے لیے اللہ کو خوش کرنا ہوگا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی کہ نکاح کیے گئے لوگوں نے نکاح کرنے کے لیے 50-50 100 آدمیوں کا جی عمرے کا ٹکٹ دے کر ان کو مکہ لے کے گئے، مدینہ لے کے گئے، مدینہ کی مسجد نبوی میں بیٹھ کے نکاح کیا۔ 100 آدمیوں کا خرچ آپ اندازہ کریں کتنا ہو گیا خرچ جی۔ تو 100 آدمیوں کا خرچ کر کے لے گئے، پھر دعوتیں کی، پتہ نہیں کیا کیا کیا، لیکن واپس آنے کے بعد رشتہ نبھا نہیں، رشتہ ٹوٹ گیا۔ لوگ کہتے ہیں مسجد نبوی میں نکاح کیا جی، پھر نکاح ٹوٹ گیا، کیوں جی؟ برکت کے آنے کا دروازہ بند کر کے آپ مسجد نبوی میں نکاح کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میں برکت پیسہ کم خرچ کرنے سے آتی ہے، اور نکاح کی برکت 2 دلوں کا ملنا ہے، اور یہ 2 دل اللہ ملاتے ہیں۔ جب آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 2 دلوں کو ملا دیتے ہیں۔ اس لیے نکاح کے موقع پر لوگ سمجھتے ہیں سب کو خوش کرنا اصل ہے، یہ سب کو خوش کرنا دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر اللہ رسول کو خوش کرنا ہے۔ یہ نکاح کے موقع پر اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے رسول خوش ہو جائیں تو پھر یہ رشتہ، ازدواجی رشتہ، یہ بابرکت رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں یہ ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نکاح کو بابرکت بنانے کے لیے نکاح کے موقع پر جی کم سے کم مال خرچ کیا جائے۔ دوسری چیز، ابھی نکاح ہو رہا ہے انشاءاللہ، بہت سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک بڑا مجمع ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے افراد کا ایسا ہے جن کا پہلے نکاح ہو چکا ہے، کچھ نوجوان ہیں انشاءاللہ ان کا بھی چند دنوں چند سالوں میں نکاح ہو جائے گا جی۔ تو گویا نوشاہوں کی ہی مجلس ہے، پرانے نوشاہ اور نئے ہونے والے نوشاہ۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ میریڈ لائف، ازدواجی زندگی بہتر کیسے بنتی ہے؟ ازدواجی زندگی بہتر 3 اصولوں سے بنتی ہے کہ اگر 3 اصول اپنائے جائیں تو ازدواجی زندگی بہتر بنتی ہے۔ پہلا اصول، جس سے نکاح کیا اس سے محبت کرنا، جس سے نکاح کیا اس سے محبت کرنا۔ نکاح کسی سے، محبت کسی سے، یہ نہیں ہے طریقہ۔ طریقہ یہ ہے کہ جس سے نکاح کیا اس سے محبت کر، وہ آپ کی بیوی بن کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، اپنا گھر کنبہ خاندان چھوڑ کر وہ آپ کے پاس آ کر بس گئی ہے۔ مشرقی معاشرے میں عورتوں سے کہا جاتا ہے سیدھی گئی ہو اس گھر سے ترچھی واپس آنا، مطلب جی زندہ گئی ہو تمہارا جنازہ ہی یہاں سے نکلنا چاہیے، کہ سیدھی گئی ہو ترچھی واپس آنا۔ تو یہ کہا جاتا ہے تو عورتیں گھر میں گڑ جاتی ہیں، اپنی زندگیاں وہاں جی تج دیتی ہیں، اس لیے اپنی بیوی سے محبت کرنا۔ دوسری چیز ہے یہ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ عورت نرم ہے، میں نے عرض کیا اللہ نے ٹیڑھی پھسلی سے بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھا کرنے کی کوشش کرو تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ کیا کرنا؟ تم خود فلیکسیبل بننا، نرم بن کے زندگی گزارو، زندگی بہتر ہو جائے گی۔
جی تو نرم بن کے زندگی گزارنا، اور تیسری چیز ہے معاف کرنا۔ غلطی بھول چک کس سے نہیں ہوتی؟ سب سے ہو جاتی ہے، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، مردوں سے بھی بھول چک ہوتی ہے، مردوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، عورت سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر عورت سے غلطی ہو گئی تو کیا کریں؟ جی شروع کر دیں، تو ایسی، تیرا باپ ایسا، تمہارا خاندان ایسا، یہ گنانا شروع کرنا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ معاف کر دینا۔ میری بیٹی کسی کے نکاح میں ہو اور اگر وہ غلطی کر دے تو باپ کیا چاہتا ہے؟ باپ یہی چاہتا ہے کہ میرا داماد اسے معاف کر دے۔ میری بہن کسی کے نکاح میں ہو اور اس سے بھول چک ہو جائے تو میں کیا چاہتا ہوں؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا بہن بھی میری بہن کو معاف کر دے۔ یہی جی اس سامنے والے بھی چاہتے ہیں، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، ان کے گھر والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کو معاف کیا جائے۔ تو یہ تین اصول ہے، فرمایا محبت کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا اور غلطی بھول چک پر معاف کرنا۔ اگر ان تین اصولوں کے ساتھ میں زندگی گزاری جائے تو زندگی جنت نشاں بنے گی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، پوری امت کو یہ اپنی ازدواجی زندگی خیر والی، برکت والی، راحت سکون والی بنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ نکاحوں کو سادہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود اندازہ کرے یہ آج بھی امت کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک اچھا اسکول نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، ایک اچھا کالج نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، اچھا ہسپتال نہیں ہے، اچھے علاج کا انتظام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ بے حساب ہے، لیکن وہ سارا پیسہ نکاح کے گٹر میں، نکاح کی موری میں بہہ کے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے زندگیوں میں ہم دوسروں کے محتاج بن کے ہیں۔ اسکولوں میں دوسروں کی اسکولوں میں جا کے لائن لگاتے ہیں، ہسپتالوں میں دوسروں کے ہسپتالوں میں جا کے لائن لگاتے ہیں۔ ہمارا اپنا کچھ نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنا پیسہ ملت کے فائدے، امت کے نفع کے لیے لگانے کے بجائے اپنی خواہشوں پر لگاتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔